از اے کرائم. قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ امریکہ نے کیا ہے. لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے درمیان دلی طور پر منافرت ہے. دلوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا. قانون تو آپ کے ظاہر پر حکمرانی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے. انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی اور ان کے ہاں ڈسکریمنیشن بالکل ختم ہے قانوناً. بہت بڑا جرم ہے. پھر بھی حالات کیا ہیں؟ اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا افرو امریکن آ کر مکان خرید لیتا ہے تو اس آبادی میں جائیداد کی قیمت ایک دم گر جاتی ہے. اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤن شپس علیحدہ آباد کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. کون سا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ افرو امریکنز کے قبضے میں ہے. بالٹیمور میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لاس اینجلس میں چلے جائیے، جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ افرو امریکنز کانوں کے قبضے میں ہے، اور سب لوگ باہر نکل نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی ہیں گوروں نے. تو یہ صورتحال، اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، تم میں کوئی بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر رنگت کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے. کلکم، اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجۃ الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں. نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں یہ لوگ. عجم کے معنی کیا؟ گونگے. حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عجمی کو بھی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ روح کو، سفید اور سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے. میں نے شروع میں جب میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں؟ امریکہ میں جا کے بھید کھلا، وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں، پکے ہوئے ہی نہیں ابھی. مذاق اڑاتے ہیں. ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مذاق اڑتا ہے. تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے لولا لفضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی نسل ہو. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو نکتہ میں اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں ایچ جی ویلز کی، نام سنا ہوگا آپ نے. وہ زیادہ مشہور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں. اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی، ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جب کہ عروج ہونے والا تھا تو واقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے. سائنٹیفک فکشن، کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا سائنسی بنیادوں پر. لیکن تاریخ عالم پر بھی ان کی 2 کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اور دوسری ہے اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا ہے. شاتم رسول جیسے آج رشدی ہے،
یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نسرین ہے، یا ایک اور بھی اٹھ کر آ گئی ہے اب، جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جس طرح وہ حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، ایسے ہی ایچ جی ویلز نے بھی کیے ہیں۔